بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں، براہ کرم مجھے میری کار تک پہنچا دو، مسز دورانی نے کہا، اور اخباری نمائندہ گردن جھٹکائے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اصل واقعہ کیا ہوا تھا مسز دورانی؟ اس نے پوچھا۔ کسی وقت میری کوٹھی پر آ جانا، میں تم سے وہاں تفصیلی بات چیت کروں گی۔ اس وقت کچھ نہ پوچھو، ظاہر ہے میں الٹے سیدھے ہی جواب دوں گی۔ تم خود سوچو، اگر کسی شخص کی ایسی کیفیت ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ بہت بہتر، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نمائندے نے مسز دورانی کو ان کی کار تک پہنچا دیا تھا۔ مسز دورانی نہ جانے کس طرح اپنی کار میں بیٹھی تھیں اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئیں۔ افریقہ سے برآمد شدہ دونوں عجوبوں کے لیے عمدہ رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ تمیز الدین کے آنے سے ان کے بھائی عزیز الدین اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو جس قدر خوشی تھی، اس سے زیادہ مسرت کوٹھی میں موجود ان نوجوانوں کو تھی جو یہیں رہتے تھے، جو آپس میں عزیز اور رشتہ دار تھے۔ یہ دونوں عجوبے ان کے لیے انتہائی دلچسپی کا سامان بن گئے تھے۔ ان دلچسپیوں کی ابتدا تو اس شام سے ہو گئی تھی جب لان پر چائے پی جا رہی تھی اور وہ آ پہنچے تھے۔ ایسے ہنگامہ خیز لمحات گزرے کہ نوجوان پیٹ پکڑ پکڑ کر رہ گئے۔ دونوں کے دونوں عجیب و غریب چیز تھے۔ اگر ان کا شمار عجائبات عالم سے کر لیا جاتا تو کوئی غلط بات نہ تھی۔ جہانگیر عالم پناہ گزرے ہوئے نوابی دور کی یادگار تھے، اور شفیع الدین شیکی موجودہ نسل کے نمائندے، ایک عظیم موسیقار جنہیں اپنی دلربا کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ چائے کے دوران بھی وہ کئی بار دلربا پر جھپکے تھے۔ بس موسیقی کے بارے میں گفتگو نکل آئی تھی، اور پھر ایسے اتنے بڑے موسیقار سے کیسے برداشت ہوتا؟ اگر نواب تمیز الدین خان کی ڈانٹ ٹپٹ ساتھ نہ رہتی تو شاید دلربا تھیلے سے نکل ہی آتی، لیکن نواب تمیز الدین خان نے اسے غلاف سے نکلنے نہ دیا۔ انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں دونوں کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے یہاں بھی اپنی بدتمیزی جاری رکھی تو دوسرے ہی دن ان کی واپسی کا ٹکٹ کٹوا دیا جائے گا، اور یہ دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ دونوں بجھ گئے۔ پھر جب چائے ختم ہوئی اور یہ دونوں کھلونے نوجوانوں کے ہاتھ لگے، بزرگوں سے نجات مل گئی، تو کہکہوں کا وہ دور چلا کہ نوجوان مسکرانے لگے۔ نہیں بھائی جان، ان دونوں کی حرکتوں سے میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ اگر رشتہ داری کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں انہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جو مقامی عزیز میرے پاس نیروبی میں ہیں وہ مجھے کتنے عزیز ہیں۔ میں انہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، اس لیے سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہوں۔ تو یہاں بھی برداشت کرو بھائی، ہمیں تو بچوں کی شرارتیں ذرا بھی بری نہیں لگتیں۔ ظاہر ہے باہر کے پروردہ ہیں، جو دیکھا ہوگا وہ اپنا لیا ہوگا۔ اس کے باوجود مجھے یہ جہانگیر بہت بہتر نظر آتا ہے، بڑی صاف اردو بول لیتا ہے اور ہماری قدروں کا قدردان معلوم ہوتا ہے۔ ڈھونگیا ہے، پورا ڈھونگیا، بس اپنی انفرادیت قائم رکھنے کا خواہاں رہتا ہے۔ دو ہی شوق ہیں اس کمبخت کو، کھاتا ہے اور پہلوانی کرنے لگتا ہے، یا پھر شعر و شاعری کرنے لگتا ہے۔ ساری حرکتیں موجود ہیں اس کے اندر، نواب تمیز الدین نے کہا، اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں حضرات کو تلاش کر رہے تھے، جو لڑائی جھگڑا چھوڑ کر جان بچانے کے چکر میں رفو چکر ہو گئے تھے۔ صفدر نے نوید کو اشارہ کیا اور وہ ان دونوں کو دیکھنے مہندی کی باڑ کے پیچھے گیا، مگر ان دونوں کا وہاں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ موقع کا اندازہ کر کے غائب ہو گئے تھے۔ ان کی تلاش سے مایوس ہو کر سب لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ رشیدہ صفدر سے کہہ رہی تھی، خدا کی قسم صفدر، نایاب چیزیں ہاتھ آئی ہیں۔ مجھے تو صرف اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بالآخر ایک دن یہ دونوں چلے جائیں گے۔ میرا بس چلے تو انہیں ہنوت کر کے کسی میوزیم میں رکھ دوں۔ ہیں تو یہ دونوں میوزیم میں رکھنے کے ہی قابل، لیکن ایک بات بتاؤ رشیدہ، یہ دونوں واقعی اتنے بے وقوف ہیں یا بنتے ہیں؟ یہ بات تو اللہ جانے، مگر جو کچھ بھی ہیں خوب۔ ان کے بارے میں ذرا معلومات کرنی پڑے گی کہ اندر سے ہیں کیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ویسے ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، اس کا تصور کر کے میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ صفدر بولا۔ وہ کیا؟ رشیدہ نے پوچھا۔
اگر ان کی ملاقات سہیل بھیا سے ہوئی تو کیسا رہے گا؟ صفدر بولا، اور تمام لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور ایک بار پھر ہنسی کا طوفان بہہ نکلا۔ خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، سہیل بھیا سے بھڑا دو انہیں ایک بار۔ وہ تو بھڑیں گے ہی، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس کوٹھی میں ہیں تو ملاقات تو ہوگی ہی۔ لیکن سہیل ہے کہاں؟ کسی نے پوچھا۔ اللہ جانے، ان کے پروگرام کسی کو معلوم ہوتے ہوں تو بتایا جائے۔ بہرحال انہیں تلاش کریں، ایسی نایاب چیزوں سے دوری مناسب نہیں ہوتی۔ اور یہ غول و بیابانی پھر ان مسخروں کی تلاش میں نکل گیا۔ کار آندھی اور طوفان کی طرح کوٹھی میں داخل ہوئی۔ مسز دورانی کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ جو کچھ ہوا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سی باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کاغذات کی گمشدگی ہی کیا ایک کم سہانحہ تھی جن کے ذریعے وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے تھی اور ان سے ایک معقول رقم ملتی تھی۔ اب یہ کاغذات ایک دوسرے شخص کے قبضے میں تھے۔ سہیل کے بارے میں جب بھی سوچنے لگتی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے، لیکن اس کی نئی شخصیت جو سامنے آئی تھی اس نے مسز دورانی کو دنگ کر دیا تھا، اور اس کے بعد سہیل نے مسز دورانی کی جو بے عزتی کی تھی، مسز دورانی جیسی عورت اسے قیامت تک معاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کل کا لونڈا حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ بلیک میلر بھی تھا، اگر وہ ذہین بھی تھا، تو اس کی کم از کم یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ مسز دورانی جیسی عورت پر ہاتھ اٹھا لیتا۔ اور اس کے بعد اس نے بے عزت کرنے کی جو کارروائی کی تھی وہ اس کی زندگی کی بدترین کارروائی تھی۔ اس نے بڑی عجیب زندگی گزاری تھی اور اس زندگی میں اسے بڑے بڑے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، لیکن ایسا حادثہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری کائنات کو ادھیڑ کر پھینک دے، ان سب کو قتل کر دیتی جو اس کے سامنے آتے، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بس سہیل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سہیل سہیل، ہر بار اس کا ذہن یہی الفاظ دہرا رہا تھا، اور ہر بار اس کے ذہن میں شیشے کی کرچیاں چبھ رہی تھیں۔ اندر آ کر وہ بستر پر گر پڑی۔ حلیہ جیسا بھی ہو رہا تھا، مگر اس قابل نہ تھا کہ ملازم اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہ کرتے۔ وہ سخت گیر تھی، اس لیے کسی ملازم کو اس کے قریب پھٹکنے کی جرت نہ ہوئی۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غلام، وہ حلق پھاڑ کر دھاڑی، اور ایک ملازم اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بدن میں نمایاں لرزشیں تھیں۔ ٹھنڈا پانی، بالکل یخ، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ملازم دوڑا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی پیش کر دیا۔ اور لاؤں؟ مسز دورانی نے پورا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا اور ملازم مزید پانی لینے دوڑ گیا۔ پانی کا دوسرا گلاس پینے کے بعد مسز دورانی کو کسی قدر سکون محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور تکیے پر منہ گھسیڑ کر لیٹ گئی۔ ذہن چیخ رہا تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، کسی کروٹ سکون نہیں مل رہا تھا۔ بس ایک شکل ذہن میں آئے جا رہی تھی اور اسے اس شکل سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ یہ ہوا کیسے؟ کیوں کر ہوا؟ سہیل کی شخصیت تو ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے زندگی کی سب سے بڑی چوٹ دے جاتا، اور اگر اعلیٰ حلقوں میں یہ کہانی پہنچ جائے تو؟ دوسروں کو بلیک میل کرنے والی آج خود خوف کا شکار ہو رہی تھی اور اسے کسی کل چین نہیں مل رہا تھا۔ بہت سے منصوبے اس کے ذہن میں بن رہے تھے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ سہیل کا تھپڑ اسے یاد تھا، اور اس کے بعد سہیل نے صورتحال ہی بدل دی تھی۔ اس نے مسز دورانی کی شخصیت سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور اسے ذلیل کر دیا تھا۔ سہیل، وہ دانت بھینچ کر غرائی، اور اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ گھنٹی اسے شدید ناگوار گزری تھی۔ اس نے دوسری طرف رخ بدل لیا، لیکن فون کرنے والے نے بھی ریسیور نہیں رکھا اور گھنٹی بجتی رہی۔ اوہ، مسز دورانی غرائی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ خیال تو یہ تھا کہ اسے نیچے پٹک دے گی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ آواز سنبھال کر بولی۔ آئے، ہماری طرف سے کئی بار ہیلو، بلکہ ہیلو ہی ہیلو۔ کیسی ہو بوا؟ آئے، مزاج تو اچھے ہیں۔ دوسری طرف سے سہیل کی منحوس آواز سنائی دی اور مسز دورانی کا حلق بند ہو گیا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ صدمہ تھوک دو بی بی، ہمارا تو یہی مشورہ ہے۔ غصے میں بس خون جلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بات کرو، ہم سے بات کرو۔ مسز دورانی گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر اس نے نہ جانے کس طرح خود کو پرسکون کیا اور بولی، سہیل، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتو گے، سمجھے؟
تم مجھے نہیں جانتے سہیل، لیکن بہت جلد جان جاؤ گے۔ آئے ہم تو بھگتتے ہی رہتے ہیں بی بی، اپنا کیا بھی بھگتے ہیں اور ماں باپ کا کیا بھی بھگت رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا پیدا ہو، باپ بولے بیٹی پیدا ہو، اور پیدا ہو گئے ہم۔ بی بی یہ تو سوچو کہ ان کا کیا بھی بھگت رہے ہیں اور اپنا کیا بھی بھگتیں گے۔ تم اپنی کہو، تم ایک ہی ہو، ہم تو دو دو ہیں، سہیل بولا۔ میں کہتی ہوں سہیل، کوئی بات کرنی ہے تو سلیقے سے کرو، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اسے زندگی بھر معاف نہیں کر سکتی، مسز درانی نے کہا۔ ہم تو یہی چاہے ہیں بی بی کہ کوئی ہماری گردن مروڑ کر پھینک دے۔ اس دنیا میں جینے سے فائدہ ہی کیا؟ سوچو تو صحیح کیا کیا گزرے گی ہم پر۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اس زندگی سے بدلہ لینے کا یہی طریقہ تھا جو ہماری سمجھ میں آیا کہ تم جیسی بیسیوں کو سبق دیا جائے۔ اب بات کرو، ہم سے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ مطلب کیا ہے تمہارا، یہ تو بتاؤ مجھے۔ بی بی ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں تمہارا دماغ درست ہو جائے۔ دیکھو بی بی، ہم تو ننگے آدمی ہیں، ہماری جو حیثیت ہے اس سے ہمیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہی ہے، مگر تم اپنی کہو، تم نے تو بڑی مشکل سے اپنی یہ حیثیت بنائی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ باتیں بتانی ہیں تمہیں تاکہ تم اس سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ دوسری شکل یہی ہوگی بی بی کہ سڑکوں پر جھاڑو ہاتھ میں لیے پھر رہی ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ تھپڑ مار رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں سمجھ چکی ہو تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ مسز درانی دانت کچکچا کر بولی۔ کچھ نہیں بی بی، بھلا ہم جیسے ہیجڑے کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم تو پیدا ہی ظلم اٹھانے کے لیے ہوئے ہیں، مگر تمہاری پول کھل جائے گی۔ ہماری مانو، جو تمہارے ہاتھ میں دبے ہوئے ہیں اگر انہیں اپنے ہی تک رکھنا چاہتی ہو تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک ایسا معقول کمیشن مل جائے گا تمہیں جس سے تمہارا کام بھی ہو جائے اور عزت کی زندگی بھی گزار سکو گی، ورنہ ذلت تو تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم کچھ بھی نہ کر سکو گے سہیل، میں بہت جلد تمہارا بندوبست کر لوں گی۔ دیکھو بی بی، اب تک ہم شرافت کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں، پر اب ہماری زبان ہی سننا چاہتی ہو تو سن لو۔ پہلی بات تو یہ کہ فون پر خود کو ٹھیک ٹھاک کرو، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ بھی توہین آمیز نہ ہو۔ اس وقت میں تمہارے باس ہی کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ سہیل کا لہجہ بدل گیا اور مسز درانی نے اس کے لہجے میں ایک غراہٹ محسوس کی۔ میرے باس کی حیثیت سے؟ وہ بدستور غصیلے لہجے میں بولی۔ مسز درانی، یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد تمہارے لہجے میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اگر تمہیں خود پر کچھ مان ہے تو آؤ میں تمہیں تمہاری تصویر دکھا دوں تاکہ تم اچھی طرح سے جان لو، خوب اچھی طرح سے۔ مسز درانی، اس سے تمہیں مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتی۔ گویا تمہاری موت تمہارے قریب آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے سلونی ڈیئر، ٹھیک ہے، اب آنے والا وقت۔ سہیل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن مسز درانی کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا۔ ٹیلی فون کا ریسیور اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا تھا اور فون پر اس کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ فون بند کر دوں؟ سہیل نے پوچھا۔ نہیں پلیز سہیل، نہیں، وہ جلدی سے بولی اور سہیل کا ہلکا سا کہا سنائی دیا۔ ٹھیک ہے، شاید تم ماضی کی کہانی سننا چاہتی ہو۔ ٹھیک بھی ہے، اپنے ماضی سے کسے دلچسپی نہیں ہوتی، اور پھر تمہارا ماضی تو بہت دلچسپ ہے سلونی ڈارلنگ۔ بات ایک بہت بڑے شہر کی ہے جس کی سڑکوں اور گلیوں میں ایک کوڑی فقیر ایک گاڑی میں پڑا نظر آتا تھا۔ اس کی گاڑی کو ایک دبلی پتلی لڑکی گھسیٹتی تھی اور یوں وہ باپ بیٹی بھیک مانگ کر زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک دن فقیر مر گیا اور لڑکی تنہا بھیک مانگنے لگی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، اسے بھیک دینے والے پہلے اسے بغور دیکھتے تھے، پھر مسکرا کر کچھ دے دیتے تھے۔ پھر ایک رات ایک فٹ پاتھ پر سے اس لڑکی کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آئی، لیکن چند ہی ماہ بعد سلونی نام کی ایک لڑکی ایک بڑے ہوٹل میں نظر آئی اور اس ہوٹل کے مینیجر سے بات کرنے کے بعد وہاں ملازم ہو گئی۔ وہاں وہ سلونی کے نام سے مشہور ہوئی تھی اور بہت مختصر وقت میں وہ ہوٹل کے گاہکوں کی منظور نظر بن گئی اور اس کے حالات بدلنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ہوٹل چھوڑ دیا اور ایک فیشنیبل بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ یہاں بھی اس کا کاروبار خوب چمکا۔ فقیر کی اولاد سہی
مگر ذہین لڑکی تھی۔ اس نے مستقبل کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے چند فیصلے کیے۔ اس نے اپنا بنگلہ فروخت کیا اور دوسرے اثاثے بیچے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ جانتی ہو مسز درانی؟ کیا کیا؟ مسز درانی کی سسکاری سی ابھری۔ میں اس اسکول ٹیچر کی بات کروں گا جو ایک طرح سے سلونی کے دلال کی حیثیت رکھتا تھا، اور پھر سلونی نے اس کی حیثیت بدل دی اور وہ مسٹر درانی بن گیا۔ یہ اسکول ٹیچر ایک قتل کے کیس میں بھی ملوث رہا ہے، اور اس کا اصل نام دین خان تھا۔ سلونی نے اپنی جد و جہد سے اسے قتل کے الزام سے بچا کر رہا کروایا تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور یہاں آ گئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد سلونی مسز درانی کے نام سے اعلیٰ حلقوں میں متعارف ہوئی، اور مسٹر درانی صرف ایک کرائے کے شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ اب وہ نشے کے عادی اور بیکار سے انسان ہیں، لیکن مسز درانی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اب بھی بعض حلقوں میں ایک پرکشش اور معزز خاتون کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں۔ سہیل خاموش ہو گیا۔ مسز درانی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، وہ نمایاں طور پر لرز رہی تھی۔ پھر اس کی پھنسی پھنسی آواز ابھری، یہ سب کچھ مجھے کیسے معلوم ہوا مسز درانی؟ یہی نا؟ سہیل ہنس کر بولا، ہاں، بس تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے تمہارے بارے میں چھان بین کر ڈالی۔ سہیل نے ہنس کر کہا، میں تمہارے احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہوں سہیل، میں اب تم سے انحراف نہیں کروں گی، باقی آئندہ، سہیل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف سے لائن آف ہونے کے باوجود مسز درانی دیر تک ہاتھ میں ریسیور لیے بیٹھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سینکڑوں رنگ آ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس کے باوجود سہیل، اس کے باوجود میں تم سے ہار نہیں مانوں گی، تمہاری موت بھی میرے ہی ہاتھوں ہوگی، میرے ہی ہاتھوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تیسرا دن ہو گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں سہیل گھر نہیں آیا تھا۔ نواب تمیز الدین اس دوران ہر لمحے اس کے بارے میں پوچھتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے کچھ اندازہ کر لیا تھا، لیکن ان کے پوچھنے پر نواب عزیز الدین کا چہرہ کچھ بجھ جاتا تھا اور وہ نروس سے نظر آنے لگتے تھے۔ اس رات انہوں نے بھائی کو پکڑ ہی لیا۔ ان کے دل میں خلوص ہی خلوص تھا۔ بھائی صاحب، ایک سوال کروں گا، گزرے ہوئے حالات کچھ بھی ہوں، لیکن اب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیا میرا یہ خیال غلط ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نواب عزیز الدین نے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے کچھ فرائض مجھ پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوان عمری میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا۔ میرے ذہن میں سہیل میاں کے لیے تشویش ہے۔ کیا؟ نواب عزیز الدین سہم گئے۔ وہ کہاں ہیں؟ 3 دن ہو گئے، ہم سے کیوں نہیں ملے؟ کیا ان پر کوئی غلط فطرت سوار ہے؟ عزیز الدین خان نے سر جھکا لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، وہ ذہنی مریض ہے تمیز الدین، ایک ناہموار انسان، کبھی کبھی اس پر عجیب سے دورے پڑتے ہیں۔ اوہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیسے دورے؟ تمیز الدین نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کیا بتاؤں تمیز الدین، بس عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ خود کو لڑکی سمجھنے لگتا ہے، زنانہ لباس پہنتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ میری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ بس یہ کیفیت ایک طویل عرصے سے اس پر سوار ہے، حالانکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے انتہائی شدید ہوتا ہے، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اب کیا کروں۔ ایسے عجیب و غریب دورے۔ کیا آپ نے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کیا؟ کسی ایک ڈاکٹر سے؟ اپنی سی ہر کوشش کر چکا ہوں۔ وہ ذہنی طور پر بھٹکا ہوا لڑکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر یہ جنون کیوں سوار ہوا جاتا ہے۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی اس قدر شرمندہ ہے کہ عام طور سے وہ گھر میں نظر نہیں آتا، اس خوف کا شکار کہ نہ جانے کب دورہ پڑ جائے اور کب اس کی مضحکہ خیز کیفیت ہو جائے۔ شروع میں نے اس کی اس بات پر سرزنش کی، لیکن ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا کہ ایسی کوئی بات اس کے ساتھ نہ کی جائے، ورنہ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں۔ نواب عزیز الدین خان نے حتی الامکان اصلیت چھپاتے ہوئے کہا اور ایسا انداز اختیار کیا کہ بات بن جائے، لیکن تمیز الدین خان بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ نے غیر ممالک میں اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ میں نے کہا نا تمیز الدین خان کہ یہ کیفیت جوانی میں اس پر ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ وہ میرے بس کا نہیں رہا۔ میں نے یہاں بھی بہت سے ڈاکٹروں کو باہر سے طلب کیا تھا،
ان کے سامنے اس کا تجزیہ کیا گیا اور ان ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ اس کا مرض لا علاج ہے، کبھی ٹھیک ہوا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری ہمت نہ پڑی کہ مزید اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروں۔ یہ تو واقعی تعجب خیز بات ہے، میں نے اس سے قبل طب کی تاریخ میں ایسے کسی مرض کے بارے میں نہیں پڑھا جہاں انسان اپنی جنس کی شناخت کھو بیٹھے۔ مگر بھائی صاحب آپ نے تمیز الدین جھجک گئے۔ ہاں، اس سلسلے میں بھی کوشش کر چکا ہوں اور ڈاکٹروں کا انکشاف حیرت انگیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دورے کی حالت میں وہ نہ تو مرد ہوتا ہے نہ عورت، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے بے حد دکھ ہوا ہے بھائی صاحب، آپ تنہا ہی یہ عذاب جھیلتے رہے ہیں۔ جو حکم خداوندی، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکا کہ مشیت میں مداخلت کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، نواب عزیز الدین خان نے کہا، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ملازم نے اسی وقت آ کر اطلاع دی کہ سہیل صاحب آ گئے ہیں۔ نواب عزیز الدین سہم سے گئے، مگر تمیز الدین خان جوش سے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ ان سے کہو کہ ان کے چچا نے بلایا ہے، تمیز الدین خان نے کہا، اور ملازم گردن جھکا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شرمیلا سا معصوم سا نوجوان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تمیز الدین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوبصورت سفید سوٹ میں وہ اس قدر شاندار نظر آ رہا تھا کہ اسے دیکھنے والا نگاہ نہ ہٹا سکے۔ چہرے پر ایسی معصومیت اور بھول پن تھا جس کی مثال مشکل ہی سے دی جا سکتی تھی۔ اس نے نہایت ادب سے تمیز الدین کو سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں انتہائی شرمسار ہوں چچا جان کہ آپ کے آنے کی اطلاع پا کر بھی میں آپ کی قدم بوسی کو حاضر نہ ہو سکا، اس نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا۔ ہم تو میاں آپ کا انتظار ہی کرتے رہے، لیکن آپ بیٹھ کیوں گئے؟ کیا آپ چچا جان کے گلے نہیں لگیں گے؟ تمیز الدین خان نے کہا، اور وہ اٹھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ تمیز الدین کافی دیر تک اسے سینے سے بھینچے رہے تھے۔ سہیل میاں، آپ کو دیکھ کر سیروں خون بڑھ گیا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی مسرت ہوئی ہے۔ بیٹے، میرے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح میری بدقسمتی نے مجھے خاندان سے دور کر دیا تھا، خاص طور سے بھائی صاحب سے اور آپ لوگوں سے۔ لیکن خدا کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر یہ بگڑے ہوئے راستے درست کر دیے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی ہے، میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ چچا جان، حالانکہ میں آپ کی اس عنایت کے قابل نہیں ہوں۔ ارے نہیں میاں، میرے اپنے بچے ہو، تمہارے علاوہ ہم بوڑھوں کا اس دنیا میں اور ہے ہی کیا۔ بیٹے، واقعی میں اپنی اس مسرت کا اظہار نہیں کر سکتا جو تمہیں دیکھ کر ہوئی ہے۔ اور ہاں، نوشاب سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ جی، سہیل نے سوالیہ انداز سے انہیں دیکھا۔ تمہارے چچا کی بیٹی، تمہاری کزن؟ جی نہیں، میں ابھی تک ان کے نیاز حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ میں بلاتا ہوں، ابھی بلاتا ہوں، تمیز الدین صاحب نے کہا اور خود ہی باہر دوڑ گئے۔ پھر انہوں نے ایک ملازم کے ذریعے نوشاب کو طلب کر لیا۔ شرماتی لجاتی نوشاب اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شفق اتر آئی تھی۔ شاید سہیل کے بارے میں اس کے ذہن میں بھی کوئی خیال، کوئی جذبہ پرورش پا رہا تھا۔ گو غائبانہ تعارف تھا، مگر بعض جذبے بے حد شرم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی کسی ایسی لڑکی کے جو مشرقی تہذیب کی عاشق ہو۔ چنانچہ نگاہیں جھکائے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور تمیز الدین خان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی نوشاب، تمہیں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ تم شرمائی لجائی ایک کونے میں کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھو تو صحیح یہاں کون کون ہے۔ نوشاب نے گردن اٹھائی، سامنے ہی سہیل کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہو گئی، نگاہ تھی کہ اس پر سے ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آنکھوں میں حیرت تھی، پھر یہ حیرت تحسین میں بدل گئی، اور اس کے بعد ان آنکھوں سے پرستش کے جذبے ابل پڑے۔ وہ دنیا و مافیا کو بھول گئی تھی اور اس وجی نوجوان کی وجاہت میں گم ہو گئی تھی۔ تمیز الدین خود بھی اس محویت پر ذرا سا بوکھلا گئے اور انہوں نے آہستہ سے کھنکار کر کہا، بیٹھو بھائی، یہ کیا خاموشی طاری ہو گئی ہے تم دونوں پر؟ بیٹھ جاؤ۔ سہیل میاں، تم لوگوں نے تو رسمی الفاظ بھی ادا نہیں کیے۔ جی چچا جان، میں رسمیات کا قائل نہیں ہوں۔ انہیں دیکھ کر اس لحاظ سے بہت مسرت ہوئی ہے کہ اپنی ہیں۔ نوشاب نے پھر ایک جھجکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ جملے بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ میری اپنی، اس بات میں تو ایک جہان پوشیدہ تھا۔ اس کے دل میں ہزاروں کنول کھل اٹھے تھے اور وہ بار بار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ باتیں کرو بھائی تم لوگ، بچوں کی خاموشی تو مجھے عجیب سی لگتی ہے، تمیز الدین بولے۔
بس مس نوشاب کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں معلوم۔ پڑھتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ بھائی یہ تفصیلات تم خود معلوم کر لو۔ جاؤ بھائی نوشاب، اگر ہم بزرگ تمہارے آڑے آ رہے ہیں تو تم دونوں باہر جا کر باتیں کر لو۔ ہر چند کہ سہیل میاں کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، باہر صورت اب تو یہ گھر آ ہی گئے ہیں، تیسرے دن ہی صحیح، تمیز الدین نے کہا، اور نوشاب کھڑی ہو گئی۔ سہیل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار نظر آئے، لیکن پھر وہ بھی مطمئن انداز میں کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ تمیز الدین نے نواب عزیز الدین کو دیکھا اور گلو گیر لہجے میں بولے، بھائی صاحب، یہ بچہ اگر ایسے کسی مرض کا شکار ہے تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا المیہ ہوگا۔ اتنا نستعلین اور حسین بچہ، میں تو اس کی صورت دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ آپ یقین کریں، یہ تصور ہی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیے دے رہا ہے کہ یہ کسی ایسے مرض کا شکار ہے۔ میری ایک درخواست ہے بھائی جان۔ کیا؟ نواب عزیز الدین نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے سے کبھی نہیں جھجکوں گا بھائی صاحب۔ تمیز الدین پھر بولے، ہاں ہاں کہو، جھجکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس سہیل کو میں اپنے لیے منتخب کر چکا ہوں، میں نوشاب کی شادی اس سے کروں گا۔ ہر چند یہ ایک رسک ہوگا، لیکن میں یہ رسک لینے پر تیار ہوں۔ وہ بھی میرا اپنا بچہ ہے، ممکن ہے نوشاب کی میت اس کی ذہنی کیفیت کو بدل دے۔ نواب عزیز الدین خان کے بدن میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ اب تک کی جو ڈاکٹروں کی رپورٹیں تھیں وہ انہیں بخوبی دیکھ چکے تھے۔ ان حالات میں تمیز الدین اگر نوشاب کو اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہے تو یہ اچھی بات تو نہ ہوگی۔ باہر صورت نوشاب اور تمیز الدین کے لیے ان کے دل میں کوئی قد نہ تھی، اور وہ نوشاب کو بھی اپنی بھتیجی کی حیثیت سے چاہنے لگے تھے۔ ان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے تمیز الدین نے کہا، اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہے اور آپ یہ سب نہیں چاہیں گے تو مجھے ذرا بھی احساس اور اعتراض نہ ہوگا، لیکن اگر صرف سہیل کی بیماری آپ کی نگاہ میں ہے تو اسے میری اور نوشاب کی تقدیر پر چھوڑ دیجئے۔ سہیل کو میں ملک سے باہر لے جاؤں گا اور اس کا علاج کرواؤں گا۔ یہ سب کچھ میرا کام ہوگا اور میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ نہیں تمیز الدین میاں، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یوں تو تم اس کے چچا ہو، لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا توقف کرو۔ یہ کوشش کر دیکھو کہ وہ نوشاب کی زندگی کے لیے کوئی مناسب شخص ثابت ہوگا۔ اگر نوشاب کسی تکلیف کا شکار ہوئی تو تم کیا سمجھتے ہو میرا دل نہ دکھے گا؟ میں تمہیں اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ اگر سہیل اور نوشاب ایک دوسرے سے اتنے گھل مل جائیں اور کوئی ایسی صورت بن جائے کہ سہیل پر کوئی دورہ نہ پڑے تو پھر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس تو یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ نواب تمیز الدین نے خوش ہو کر کہا اور عزیز الدین کے گلے لگ گئے۔ عزیز الدین کے چہرے پر بدستور تشویش کے آثار تھے۔ سہیل آہستہ آہستہ نوشاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اسے پسند آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں بھی ہلچل پیدا ہوئی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس کے دل کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ جس کیفیت کا شکار تھا اس میں ایسی کسی دھڑکن کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تقدیر نے اسے کچھ احساس سے محروم رکھا تھا، اور احساس کی یہ محرومی اس کے ذہن میں ناسور بن گئی تھی۔ اس ناسور کی دکھن کو تسکین دینے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ وہ اپنی شخصیت کو ایک عجوبہ بنا کر رکھ دے، ایک ایسی حیثیت اختیار کر جائے جس سے لوگ خوف محسوس کریں۔ وہ کمی جو اس کی ذات میں ہے اس طرح پوری ہو کہ وہ عام لوگوں سے ایک برتر حیثیت محسوس کرے۔ اس کا جنون غیر فطری یا مصنوعی نہیں تھا، در حقیقت اپنی شخصیت کے تعین میں ناکام ہو کر اس کے اندر اذیت پسندی اور اذیت رسانی کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ عام انسان اس کے مقابلے میں نیچ ہو کر رہ جائیں۔ جہاں وہ کچھ نہیں ہے وہاں وہ بہت کچھ بن کر لوگوں کے سامنے آئے، اور یہ احساس اور جذبہ اب اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بس اندر لہریں اٹھتی تھیں جو اسے ان حرکات پر مجبور کرتی تھیں، اور وہ ان لہروں کے سامنے بے بس تھا، بے پناہ ذہین تھا، لیکن اس کی ایک کمی نے اس ذہانت کو نت نئے رنگ دے دیے تھے۔ نوشاب خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی، اس کی چال بھی بے حد دلکش تھی۔ سہیل رکا تو وہ پلٹ پڑی، اور اس کے مہین لبوں پر ایک مہین سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رک کیوں گئے آپ؟ آئیے نا۔ کہاں چل رہی ہیں مس نوشاب؟ یوں تو آپ کی پوری کوٹھی ہی بے حد حسین ہے، لیکن بائیں باغ کا مغربی گوشہ مجھے بہت پسند آیا۔
ان 3 دنوں میں کئی بار اس گوشے میں گئی ہوں اور ہر بار میں وہ مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میری پسند کو دیکھیں، نوشاب نے کہا اور سہیل نے گردن ہلا دی۔ چند ساتھ کے بعد وہ اس گوشہ میں تھے۔ یہاں خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، ایک فوارہ تھا جس کے گرد بینچیں پڑی ہوئی تھیں، پانی کی ننھی ننھی بوندیں بینچوں کو بھگوتی رہتی تھیں، لیکن یہ اتنی مختصر ہوتی تھیں کہ بھیگنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہاں، 1 آدھ گھنٹے کے بعد کپڑے تر ضرور ہو جاتے تھے۔ نوشاب اس بینچ پر بیٹھ گئی۔